اور جناب دندان ساز جو ہیں عارف الوی، ان کو کل ان کے ٹویٹ کا منہ توڑ جواب دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے، کہ عرفان صدیقی صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ 1971 جیسے خدا نخواستہ حالات اگر پیدا ہو جائیں تو یہ بتا دیجیے گا عوام کو کہ مکتی بانی کا کردار جو ہے وہ کون ادا کرے گا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ دیکھیے گا، جو زبردست انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ آئی تھنک کہ پرفیکٹ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو عرفان صدیقی صاحب ماشاءاللہ، سلوٹ ہے آپ کو سر۔ السلام علیکم جی، ورلڈ ویو کے معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جناب کل 28 مئی تھا، یوم تکبیر، پوری پاکستانی قوم کے لیے فخر کا دن، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن سے نوازا کہ پاکستان کو عالم اسلام کا پہلا اور دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنایا۔ اور جناب ساتھ ہی جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کل کے دن ایک تو پوری پاکستان قوم جو ہے وہ یوم تکبیر وہ منا رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے یوتھیا مر جائے گا لیکن یوم تکبیر نہیں منائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ دندان ساز جو تھے، جن کو 5 سال عوام نے ہم نے برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، ان کا کل ایک ٹویٹ آ گیا کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ ٹویٹ سائٹ پہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے گا۔ دندان ساز جو صدر رہے ہیں، بدقسمتی پاکستانی قوم کی کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے صدر ہیں، یہ ٹویٹ ان کا دیکھیے گا۔ ان لوگوں کو یار، یہ کھانا پاکستان کا ان لوگوں نے، لیکن نمک حرامی کرنی ہے، وفائیں ان کے ساری انڈیا کے ساتھ ہیں۔ اچھا، عارف الوی کا ٹویٹ جو ہے، یہ 7ویں نام گلی میں ایک بچہ کھیل رہا ہے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس نے لگایا۔ تو یہ قوم ہے، یہ ماں باپ ہیں جو بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جس ملک کا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ وفا ہم نے کرنی ہے، اور دوسری طرف یوتھیا لوگ ہیں جنہوں نے کھانا پاکستان کا لیکن نمک حرامی کرنی ضرور ہے۔ انہوں نے پاکستان چاند پہ پہنچ گیا، پوری قوم نے، پاکستانی قوم نے سیلیبریٹ کیا۔ واحد یوتھیا قوم تھی جنہوں نے انڈیا کی زبان بولی۔ اور اس کے علاوہ جناب ہمارے جو ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم کامیاب رکھے ان کو۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ تھوڑی سی نظر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تیز کر دیں، کہ میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا ایف بی کے اوپر، فیس بک کے اوپر، تو ایک پوسٹ چل رہی تھی کسی نمائش کی، تو نیچے یوتھیا ایک آ گیا۔ میں آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ غور کیجیے گا۔ یہ اس قسم کا بندہ جو ہے، یہ اتنی جو غلط بکواسیات کرتا ہے ہمارے اداروں کے اوپر، اور اس کی میں اسکرین شاٹ میں نے لیا، وہ آپ کو دیکھیے گا۔ یہ تو یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں، یہ آپ آج کے دن کے نہیں ہیں، یہ جب سے پاکستان بنا ہے ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان کی شروع سے ہی یہ روٹین رہی ہے کہ پاکستان جب پاکستان کی تحریک چلی ہے اس کے خلاف تھے، تو آگے اب یہ جو ہیں وہ وہی کردار نبھا رہے ہیں۔ تو جناب باقی جو دوست ہیں سارے، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یار پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ مخلص رہیے گا، اپنے اداروں کے ساتھ مخلص رہیے گا، ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے، ہمارا فرض ہے۔ تو یہ اب جیسی بونگی ماری ہے عارف الوی نے، یہ عمران خان کو جو ہے، جو 1 ٹکے کا بھی بندہ نہیں ہے، فضول بکواسیات اس نے کی ہے، ہر بات جو بھی بات کی ہے اس پہ قائم نہیں رہا، یہ یوٹن ماسٹر۔ تو عارف الوی صاحب نے جو ہے اس کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ملانا شروع کر دیا ہے، کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اس کو ملانا، میں سمجھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کی بھی توہین ہے۔ یہ اس قسم کا یہ گیا گزرا فضول آدمی ہے عمران نیازی۔ دوسری بات کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ تو اس نے ملا دیا، اور یہ بات آپ کو کسی نے بتائی کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، پاکستان ٹوٹا تھا، تو اس کے اوپر عمران نیازی کے جو ہیں وہ ابا ہیں یا چاچا ہیں، جو کون ہیں وہ اکرام اللہ نیازی، جو بدقسمتی سے پاکستان کے جنرل رہے ہیں، ان کے سائن ہیں۔ تو یار جب اس حساب کا ان لوگوں کا شروع سے خاندانی ان کے جو سامنے آتے ہیں یہ کارنامے، تو عمران نیازی کو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پی ایم کی کرسی تک کیسے یہ پہنچ گیا، اور جو لوگ
لے کے گئے ان کو، ان سب کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو انصاف دینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی جناب، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنا قیمتی رائے جو ہے اس سے آگاہ کیجیے گا ہمیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ تھینک یو۔